وبقربه كم تنجلي۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس دور میں اپنے آپ کو حیا کی پیکر کہلوایا ہے جس دور میں حیا نام کی چیز کوئی نہیں تھی۔ جناب ابو طالب آپ کا مال لے کر جاتے تھے تجارت کے لیے۔ ایک دن آپ آئے اور کہا میرے بھتیجے آپ کا مال لے کر جائیں گے، آپ ان سے معاملات طے کر لیں۔ امام الانبیاء ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں پہلی ملاقات۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو گھر تھا وہ شمالاً جنوباً تھا۔ بعض گھر مشرقاً مغرباً ہوتے ہیں، بعض شمالاً جنوباً ہوتے ہیں۔ جو گھر شمالاً جنوباً ہوتے ہیں وہ گھر عموماً ٹھنڈے ہوتے ہیں چونکہ ان کے سامنے کی دیواروں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ تو سیدہ کا گھر شمالاً جنوباً تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، امام الانبیاء تشریف لائے، میری پشت دروازے کی طرف تھی اور چہرہ گھر کی دیواروں کی طرف تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے سورج کی روشنی میرے دروازوں پر پڑ رہی ہے۔ تو میں حیران ہو گئی کہ میرے گھر کی دیواروں پر تو سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ تو میں نے مڑ کر جب دیکھا تو باریک پردے کے پیچھے حضور کھڑے ہیں۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ شرافت اور حلم کا سورج جگمگا رہا ہے۔ آپ فرماتی ہے میں نے حضور کی شخصیت کو دیکھا، میں نے کبھی اتنا سونا شخص نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب حضور نے گفتگو شروع کی تو حضور کے الفاظ بڑے چنیدہ تھے، نگاہوں میں حیا تھی، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، لہجہ بڑا پرتاثیر ہے۔ معاملات طے فرما کر حضور چلے گئے۔ ایک روایت میں سیدہ فرماتی ہیں کہ اس ملاقات کے کچھ دن بعد میں تورات کے کچھ صفحے پڑھ رہی تھی جس میں آخری نبی کی نشانیاں تھیں۔ تو جب میں نے اس آخری نبی کا حلیہ پڑھا تو مجھے میرے گھر کے دروازے پر دو مسکراتی ہوئی آنکھیں تصور میں آ گئیں۔ پھر سیدہ پاک کا نکاح ہوا امام الانبیاء کے ساتھ۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ شروع اسلام کا دور امام الانبیاء نے اعلان نبوت کیا، مشرکین مکہ نے مخالفت کی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی ڈارس بندھاتی تھی، حضور کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ یا رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہیں اور آپ مسافروں کی اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر اندازہ کریں ہمارے آقا کریم نے جب اعلان نبوت کی ہے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی خادمہ ہیں، اور جب حضور پر پہلی وحی اتری ہے، میرے آقا کریم غار حرا میں جاتے ہیں عبادت کے لیے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کھانا بنا کر غار حرا میں لے کر جاتی ہیں۔ آج کل چلے جائیں غار حرا میں عمرہ یا حج کے موقع پر تو دیکھ لیں وہ کتنا فاصلہ ہے، اور آج کل کچھ ہاتھوں سے سیڑھیاں بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اگرچہ انہیں سیڑھیاں نہیں کہا جا سکتا۔ اس دور میں وہ پہاڑی چڑھنا کتنا مشکل کام تھا، پر سیدہ نے حضور کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا۔ جب امام الانبیاء پر پہلی وحی اتری، حضور تشریف لائے، اللہ کے کلام کا کچھ اثر تھا تو حضور پر قدر بخار کی کیفیت تھی۔ گھر تشریف لائے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر دو، مجھے چادر دو۔ سیدہ پاک نے حضور کو چادر پیش کی، امام الانبیاء نے چادر لے کر آرام فرمایا، اور کچھ دیر بعد حضور نے سر اقدس چادر سے نکال کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو پاس بلایا اور فرمایا خدیجہ جانتی ہو میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سیدہ پاک حیران ہو جاتی ہیں، پر سیدہ ایک قدم پیچھے ہٹی ہیں اور مسکرانا شروع کر دیا، ہونٹوں پہ تبسم آ گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا خدیجہ میں نے تمہیں زندگی کا اتنا قیمتی راز بتایا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں تو حیران ہونا چاہیے اور تم مسکرا رہی ہو۔ عرض کہ یا رسول اللہ آپ آج مجھے بتا رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے 15 سال پہلے پتا تھا آپ نبی بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، مجھے تو 15 سال پہلے ہی پتا تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، آپ سے نکاح سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند میرے آنگن میں اترا ہے، جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو میں ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اس خواب کی تعبیر پوچھی تو ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ مبارک ہو، آپ کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ وبقربه كم تنجلي